السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور گرامی قدر سامعین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قیمتی اور بہترین دینی علم کا مرکز، ادارہ مرکز المعارف کے اندر پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑی خوشی ہے مجھے۔ کل میں مغرب سے کچھ دیر پہلے حاضر ہو گیا تھا اور مسلسل میں نے پروگرام کو سماعت کیا ہے، اور جو ایک فرع ہے جس کے اندر مضمون نگاری، یعنی ایک آدمی کتاب کیسے لکھے گا، اس کو شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے، اس کو بھی اس کی کاپیاں بھی مجھے چیک کرنے کا موقع ملا۔ بڑی خوشی ہوئی، دل کی گہرائیوں سے طلبہ عزیز کو مبارکباد دیتا ہوں، حضرات اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک نوجوان عمر جید عالم اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدیر موفق باتوفیق منتظم جناب مولانا نصیر الدین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے بڑوں کی دعاؤں سے اور توجہ سے ایک خوبصورت گلشن سجایا ہے جس کے اندر ہر طرح کے پھول نظر آتے ہیں الحمدللہ، اور دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر کے ذریعے سے میں اس ادارے کو دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، آمین کہیے۔ یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، یہاں سے پڑھ کر جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا، یہاں سے پڑھ کر جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا، کریں گے رشک اس پر حافظ و قاری و عالم زمانے کے، کریں گے رشک اس پر حافظ و قاری و عالم زمانے کے، مثالی ہوگا وہ بچہ جو یہاں پل کر جواں ہوگا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ اور طلبہ عزیز، آپ حضرات نے جو ماشاءاللہ محنت اور کوشش کی ہے، آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں جو محنت کی ہے، بہت ہی قابل رشک محنت ہے، بہت ہی قابل رشک محنت ہے۔ میں ایک دل کی بات بتاتا ہوں، مجھے 2 فرع کے اندر حکم بنایا گیا۔ جب حکم بنایا گیا اور میں نمبر دینے کے لیے آیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو 100 نمبر دے کر کے میں اپنی جان چھڑا لوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس کا نمبر کہاں کاٹا جائے، کیا کیا جائے۔ اس لیے اس کے اندر نمبر دینے میں ایک تو حفظ کا نمبر تھا اور ایک صحت ادائیگی کا نمبر تھا، دونوں میں نے پورا نمبر دیا ہے۔ اور ایک نمبر ہے سلاست کا، اس کے اندر 1-2 نمبر کسی طالب علم کا زبردستی کاٹا ہے۔ وہ جب مقابلے کے اندر آتے ہیں تو سب کو ایک ہی نمبر دینا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ تھا تو کوئی طالب علم اوپر نیچے تو ہوگا ہی، لیکن میں تمام طلبہ عزیز کو یہ دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سب کامیاب ہیں، بہت اچھی محنت کی آپ نے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب آگے بڑھاوے۔ میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں طلبہ عزیز کو ایک شعر کے ذریعے سے کہ اے طلبہ عزیز، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ آپ نے جو محنت اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں، ان کی توجہات سے، ان کی دعاؤں سے جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کو یہاں رکنا نہیں ہے۔ آپ کی یہ منزل یہیں تک نہیں ہے، آپ کی منزل بہت آگے تک ہے۔ آپ کی منزل کی یہ شروعات ہے، آپ ابھی راستے پر ہیں، منزل پہ ہرگز نہیں پہنچے ہیں، آپ ابھی راستے میں ہیں، آپ کی منزل بہت آگے ہے۔ آپ کو محنت کوشش کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ایک دریا کے اوپر اکتفا کرنے والا آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، آپ دریا پر پہنچ کر کے اس کو پار کر جائیے اپنی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے، اپنے بڑوں کی دعاؤں اور توجہات کے ذریعے سے، اور ان تمام دریاؤں کو پار کر کے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آپ اپنے عزم و حوصلے کو اس قدر بلند رکھیے اور اتنی آگے کی سوچ رکھیے کہ
ہوتا تو یہ ہے کہ شیشہ پتھر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ ایسے پتھر بن جائیے، ایسے شیشہ بن جائیے کہ آپ شیشے کے ذریعے سے پتھر ہی ٹوٹ جائے۔ کیا ایسا ہم کر سکیں گے؟ اگر ہم محنت کوشش کریں گے، اپنے بڑوں کی توجہات حاصل کریں گے، ان کی دعائیں لیتے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور آگے بڑھیں گے، ضرور آگے بڑھیں گے۔ ایک بہت ہی نئی چیز سامنے آئی جو میں نے اپنے مدرسے کے اندر جو ہے میں پہلی مرتبہ سنا ہوں کہ ایک مدرسے کے اندر 1,00,000 سے اوپر صفحات کا مطالعہ ہوا ہے، وہ بھی خارجی کتاب کے اندر، اور ایک ایک طالب علم جو ہے کئی ہزار صفحات کا مطالعہ کیا ہے خارجیات کے اندر۔ درسی کتابوں کے علاوہ درسی کتاب اساتذہ سے وہ پڑھتے ہی ہیں، ان کتابوں کے اسباق کو یاد کرتے ہی ہیں، ششماہی اور سالانہ کے اندر ان کو تیاری امتحان کی کرنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے خارجی اوقات میں اتنا لمبا مطالعہ کیا ہے، بہت ہی حیرت کی بات ہے اور بہت ہی قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مدارس کے طلبہ اور اساتذہ سب کو اس طرح سے آزادی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو ہماری عوام بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ایک حدیث شریف ان کو سناتا ہوں، ایک حدیث شریف سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث شریف ہے، ذرا غور سے سنیے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی تذکرہ آ رہا تھا، کچھ بدماشوں نے ان کا تذکرہ گندے الفاظ میں کیا ہے، در حقیقت خود وہ گندے ہیں، ان کی زبان گندی ہے اور ان کا کریکٹر گندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف ستھرے تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور جتنا تذکرہ ان کا ہوا ہے 5,000 سے زیادہ روایتیں ان سے مروی ہیں، بہت زیادہ حدیث شریف بیان کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں جس نے بھی غلط تذکرہ کیا ہے وہ خود گندا ہے، اس کی زبان گندی ہے، اور وہ گندی زبان لے کر کے دنیا سے چلا بھی گیا ہوا ہے، اور اس کے کیے ہوئے کی سزا بھی اس کو مل گئی ہوگی۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف شفاف ہے، ان کا کیریئر اور ان کا کیریکٹر بالکل قابل نمونہ ہے، ان کو نہیں کہا جا سکتا اس طرح سے۔ خیر بھائی عرض کر رہا تھا، مسلم شریف ایک حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی ثواب کا کام کر سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ 3 کام کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بعد تک جاری رہتا ہے، یعنی اس کا ثواب بعد تک ملتا رہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان تینوں کام کو جانیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 الا من صدقة جاریة او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم فی صحیحہ، کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے عمل کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ 3 کام کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کا ثواب اسے جب تک وہ کام چلتا رہے گا، اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی حدیث شریف کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث امت تک پہنچانے کا جو کام کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب قیامت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا، اور جس گندے نے ان کے بارے میں گندا تبصرہ کیا ہے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، جب تک لوگ اس کے گناہ کی باتوں کو نقل کرتے رہیں گے اور اپناتے رہیں گے۔ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کہ اگر کوئی بندہ صدقہ جاریہ کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کا ثواب جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ہم ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر موجود ہیں، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، ادارے کے اندر کچھ عمارتیں بن چکی ہیں، کچھ بننے والی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اس کے اندر جس طرح سے بھی ساتھ دیا ہے، اپنے جسم کے ذریعے ساتھ دیا ہے، اپنے مال کے ذریعے ساتھ دیا ہے، اپنی باتوں کے ذریعے ساتھ دیا ہے، سب کو انشاءاللہ آج تک ثواب مل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی صدقہ جاریہ، ایسا نیک کام جو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ بہت بار تک لوگ اٹھاتے رہے ہیں، اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے او ولد صالح یدعو له،
کہ کوئی بندہ ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر کے گیا ہے کہ جو نیک اولاد اپنے والد کو اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہے، جو بچہ دعاؤں میں یاد رکھ رہا ہے، جو بچی دعاؤں میں یاد رکھ رہی ہے اپنے والدین کو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے اے میری عوام، اے میرے بھائیوں، اے میرے مہمان، اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے بچے کو نیک بناؤ۔ تمہیں کسی نے منع نہیں کیا ہے کہ اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ، تمہیں کسی نے منع نہیں کیا ہے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ، کسی نے منع نہیں کیا، اور نہ کوئی منع کر سکتا ہے، شریعت نے بھی منع نہیں کیا ہے، تو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اپنے بچے کو سب سے پہلے نمبر پہ نیک بنائیے، تاکہ آپ دنیا سے جب چلے جائیں ایک ایک ثواب کے آپ محتاج ہو جائیں، تو اس وقت میں آپ کی اولاد جو آپ نے نیک بنا کر کے اسے چھوڑا ہے، وہ اولاد آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے اور نیکی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اپنی اولاد کو نیک ضرور بنائیے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی تو وہ بولنے سے پہلے یہ سوچے گی کہ یہ جملہ میں بول رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری والدین کو یہ جملہ برا لگ جائے گا، وہ سوچ کر کے بولے گی۔ لیکن اگر وہ اولاد آپ کی نیک نہیں ہوئی، چاہے وہ کسی عہدے پہ پہنچ جائے، جب آپ بولیں گے تو یہ سوچ کر کے بولیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو یہ بات بری لگ جائے اور وہ مجھے سزا دینے لگے، میرے اوپر کارروائی کرنے لگے، یہ مصیبت کھڑی ہوگی بعد میں۔ اس لیے اپنے اولاد کو سب سے پہلے نمبر پہ نیک بنانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا علم چھوڑ کر کے جائے کہ جس سے لوگ رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاوے، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین اور فقہا اور علماء کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے علم کو پھیلانے میں لگا دیا ہے، آج ان کے علوم سے ساری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے اور ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کا پورا پورا ثواب ان حضرات علماء کرام کو انشاءاللہ مل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی احادیث ہم تک پہنچانے کے اندر بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائیں گے اور قیامت تک عطا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے تمام طلبہ عزیز، اساتذہ کرام اور ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت ادارے کے اندر ایک خوبصورت انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس گلشن کو اسی طرح سے پھلتا اور پھولتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔